کم ہے۔ ملاقات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آمنے سامنے کی ملاقات اور دوسری ٹیکنالوجی کی مدد سے ملاقات۔ تو اب جب ہم کسی سے ملتے ہیں، اب وہ ملاقات آمنے سامنے کی ہو یا ٹیکنالوجی والی ہو، تو ہمیں ملاقات کے بعد اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سا کام ہے؟ جب دو لوگ، دو مسلمان آپ کسی سے ملیں، آمنے سامنے ملیں یا ٹیکنالوجی کی مدد سے ملیں، تو ملاقات کے بعد ان کا اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام، سب سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم غور کریں گے تو ہماری روح ہمیں یہ راستہ دکھائے گی کہ اے عزیز، اے پیارے، تجھے اس کا جواب اپنے نبی کی بارگاہ میں ملے گا۔ تو اپنے نبی کی بارگاہ میں جا، تیرے نبی بتائیں گے کہ جب دو لوگ کسی سے ملتے ہیں تو اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے انہیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ تو جانتے ہیں، جب ہم اپنے نبی سے پوچھتے ہیں تو ہمارے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام قبل الکلام۔ میرے عزیزوں، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب دو لوگ کسی سے ملیں تو اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے انہیں سلام کرنا ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں، یہاں موجود جتنے بھی حضرات ہیں، ہمارے بزرگ، ماں بہن جتنے بھی ہیں، بھائی، سب کو یہ معلوم ہے کہ جب ہم کسی سے ملیں تو ہمیں پہلے سلام کرنا چاہیے۔ بے شک یہ مجھے معلوم ہے، سب کو یہ معلوم ہے، لیکن آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس پر عمل کتنے % لوگ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے میرے عزیزوں کہ اچھائی کا صرف علم ہونا ضروری نہیں ہے، ہمیں اچھائی کی جانکاری ہو، اس کی نالج ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھائی کو جاننے کے ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، 90% لوگ آج اس دنیا میں، یہ کڑوا سچ ہے، معذرت کے ساتھ، بڑے ہی معافی کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہماری زندگی کا صبح و شام کا، ماں کی گود سے لے کر قبر کے اندھیرے تک کا یہ کڑوا سچ ہے کہ ہمیں معلوم ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب ایک مسلمان کسی سے ملے تو ہمیں پہلے سلام کرنا چاہیے، لیکن 90% لوگ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں ایسے ہیں جو نبی کی اس سنت کو بھلائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے والے ہیں، ہمیں اپنے نبی کی خدمات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ آج کا عالم کیا ہے؟ آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ آل رسول ہیں، حضور شیخ الاسلام کے شہزادے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں تو بات صحیح ہوگی۔ نہیں میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے سچ بات کروں گا، ایک دم صحیح بات ہم کریں گے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریے، حمزہ اشرف کے کہنے پر یا آل رسول کے کہنے پر، آل نبی کے کہنے پر میں کہتا ہوں آپ اپنے آپ سے سوال کریے کہ آج دنیا میں کتنے % لوگ ایسے ہیں، ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو ہمارا نفس ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ دیکھو ملنے والا تم سے بڑا ہے عمر میں یا چھوٹا ہے۔ اگر بڑا ہے تو بہت کم ہوتا ہے کہ ہم سلام کر لیتے ہیں، ورنہ اگر چھوٹا ہے تب تو ہمارے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میں بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں، میں تو بڑا ہوں عمر میں، میں ان سے بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں۔ میرے عزیزوں، ذرا اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کر تو دیکھیے، جب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں گے، ان کی زندگی کو جھانکیں گے تو میرے عزیزوں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی نے بڑے تو بڑے اپنے چھوٹوں کو بھی بڑھ کر سلام کیا ہے۔ میرے عزیزوں، نبی ہمارے راستے سے گزرتے تھے، سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور کوئی بڑا تو بڑا چھوٹا بھی دکھ جاتا تھا تو تعلیم امت کے لیے، تربیت امت کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر سلام کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، آج حضور محدث اعظم ہند کے نام سے منسوب اس محفل میں ہم دور دراز سے آئے ہیں، مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمیں یہ یقین اور یہ نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ آج ہم جب حضور شیخ الاسلام کی آخری دعا کے بعد یہاں سے اٹھیں گے تو ہم آج کے بعد سے اپنے انتقال تک ہمیں یہ نیت کرنا ہے کہ ہم کسی سے بھی ملیں اور ہمارا ملنے والا ہم سے بڑا ہو یا
یا ہم سے چھوٹا، ہم سلام میں پہل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہم سے بڑا ہے یا عمر میں چھوٹا ہے، ہم تو اپنے نبی کی سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزوں، اسی طرح کی کچھ اور بھی باتیں ہیں، ان پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی طرح میں عرض کروں کہ کوئی بھی کام، ورک ہم جو کرتے ہیں